السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لو وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ سنیہا رؤف کا ناول تاثیر قربت، ایپیسوڈ نمبر 10، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں دیکھتا ہوں۔ افشان کہتا اپنی جگہ سے اٹھا، ایسے ناراض کر کے تو نہیں جا سکتا تھا اسے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، آپ اپنی میٹنگ سے لیٹ نہ ہو جانا۔ وہ جو انہیں بتا چکا تھا کہ 5 بجے اس کی میٹنگ ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں ایسے چلا گیا تو میڈم اور غصہ ہو جائیں گی، جو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہتے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ رب العزت دونوں کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ دونوں کے منہ سے اکٹھی کی دعا نکلی تھی، جو کب قبولیت کا درجہ پاتی کون جانتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا جو لاکڈ تھا اندر سے۔ راہمی دروازہ کھولو، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ راہمیہ، آئی سیڈ اوپن دی ڈور رائٹ ناؤ، اس نے کہتے دروازہ پھر سے بجایا۔ آپ جائیں، ہمیں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اس کا جواب اسے موصول ہوا تو اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی۔ دروازہ کھولو راہمیہ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ اب کہ اس نے سخت آواز میں کہا تو راہمیہ نے فوراً دروازہ کھولا۔ وہ اس کے غصے سے ہی تو ڈرتی تھی۔ اب دروازہ کھول کر وہ سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ افشان نے دروازہ لاک کرتے اسے گھورا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس کے پاس آتے اسے جھٹکے سے کھینچ کر اٹھایا۔ میں بچی نہیں ہوں، اب بڑی ہو گئی ہوں، وائف ہوں آپ کی، اور اب ہمارا بیبی بھی آ جائے گا، لیکن آپ کی وجہ سے سب مجھے چھوٹی بچی سمجھتے ہیں۔ اس نے شکووں کی ایک لمبی لسٹ تیار کر رکھی تھی۔ یہ میری کیئر کرنے کا انداز ہے جو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، پھر بے شک تم 3-4 بچوں کی ماں ہی کیوں نہ بن جاؤ۔ افشان نے اس کی کمر کے گرد بازو باندھتے اسے قریب کیا تو اس نے نظریں جھکائی۔ اب بولو، اور کیا شکایت ہے؟ کیونکہ یہ شکایت تمہاری ایسے ہی رہے گی ہمیشہ۔ افشان نے اس کے بال کان کے پیچھے ڈستے کہا۔ کچھ بھی نہیں، جائے، اس نے جھکے چہرے کے ساتھ کہا اور اس کا حصار توڑنا چاہا۔ افشان نے جھک کر اس کے بالوں میں منہ دیتے اس کی کمر پر گرفت سخت کی۔ خیال رکھنا، مجھے تم ایسی ہی چاہیے ہو جیسی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ راہمیہ افشان بلوچ۔ اس کی گردن پر دھیرے سے لب رکھتے اس نے سر اٹھایا۔ آپ کب تک آئیں گے مجھے لینے؟ کیوں، مجھے مس کرو گی؟ اس نے سر ہاں میں ہلاتے اقرار کیا تھا۔ یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ وہ یہاں آتی خوشی سے تھی، لیکن 2-3 دن کے بعد اسے افشان یاد آنے لگتا تھا۔ مجھے بتا دینا جب اداس ہو جاؤ گی، میں لینے آ جاؤں گا، اوکے؟ افشان نے اس کے کندھے پر جھک کر لب رکھتے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ بھی اپنا دھیان رکھنا، وہ دھیرے سے بولی تو افشان کو خوبصورت لگی۔ ہوش و حواس میں ہو اپنے؟ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ اب وہ پلٹتے اس کی طرف آیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں میں محفوظ نہیں ہوں، اس نے بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکاتے کہا۔ اوہ، تو تمہیں لگتا ہے یہ وجود اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا؟ اس کے دل میں جو پچھتاوا پہلے سے تھا وہ ایانے کی زبان سن کر وہ پاگل ہونے کو تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا اور نہ کچھ سننا ہے، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، اس نے بمشکل کھڑے ہوتے کہا کہ کمزوری اور انجیکشن کی وجہ سے اس کا ابھی فوراً کھڑے ہونا مشکل تھا۔ حد نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالتے اسے تھاما، جیسے کہنا چاہتا ہو تمہیں میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ ایانے کو تھامتے اس نے گاڑی میں شفٹ کیا تھا اور پھر سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ گھر اسے تھامتا کمرے تک لایا اور بیڈ پر لٹایا۔ بلی نے انہیں دیکھتے قدم آگے نہیں بڑھائے تھے، وہ نیچے ہی رہی تھی جبکہ وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے، لیکن ان کے گھر آنے کا پیغام کسی تک بآسانی پہنچ چکا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ کچھ نہیں، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں ایانے کہ اپنی اولاد کی صحت پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ایانے نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، اسے اب بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خود ہی نیچے گیا اور اس کے لیے فریش جوس اور ایک بوائل کر کے لایا تھا جو اس نے خاموشی سے کھایا تھا۔ اب بھی ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ واپسی کی ٹکٹس بک کروائیں پلیز، میں سچ میں گھر جانا چاہتی ہوں، وہ تھکی آواز میں بولی اور آنکھیں موند لی۔ اوکے، ریسٹ کرو، میں کرواتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تو اس نے بھی آنکھ کے کنارے سے آنسو صاف کیا۔ وہ کمزور پڑ رہی تھی اور سہارا دینے والا منہ موڑے ہوئے تھا۔ اسے اپنی اولاد اتنی ہی عزیز تھی جتنی کہ احد قریشی کو، لیکن وہ کیسے اس کی ذات کو نظر انداز کر گیا تھا پل میں۔ واپس آتے اس نے شاور لیا تھا اور فون لے کر برابر میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا اس کے بعد ہمیں پولیس کمپلین کرنی چاہیے جو بھی ہوا؟ اس نے کچھ سوچتے اسے مخالف ہوتے کہا۔ نہیں، اس کی انگلیاں فون پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ لیکن کیوں؟ جب میں کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا مطلب؟ اب میں اکیلی نہیں ہوں،
اور کیا ہم کسی شدید نقصان کے ہونے کا انتظار کریں؟ کل سے روٹین بدلو اپنی، خبردار اس وقت شاور لیا کر سے، دوپہر میں لیا کرو۔ اوکے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ نیچے گرتی کہ افشان اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اب ان کے کندھے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ دانن کی دھڑکنوں کا شور اسے خود بھی سنائی دے رہا تھا۔ ریان نے کسی احساس کے تحت اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بائیں گال پر کان کے پاس ایک تل تھا۔ اس کی نظریں اسی تل پر جم سی گئیں۔ وہ اپنے دل کی مانتا اس کی طرف جھکا، پہلے اس کے کندھے سے ہلکی سی شرٹ سر کی، اس کو اپنی جگہ پر کیا، اور پھر اس کے کان کے پاس اس تل پر ہلکے سے رب لگتے اس کے بالوں میں منہ دیا۔ مجھے جانا ہے۔ تانن فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا لمس محسوس کرتے اسے اپنی جسم میں بجلی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو اب سامنے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف کا لیمپ آف کرتا لیٹ گیا۔ دانن کو یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بھی کچھ لمحے وہیں کھڑے رہنے کے بعد خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ دل میں اس نے پھر سے خود کو کوسا تھا، دانن وہ تمہیں کھا نہیں جاتا۔ اس کے دل سے آواز آئی تو اس نے آنکھیں میچی۔ سنے، جواب ندارت۔ ریان، اس نے پھر سے کہا تھا، صرف اسے بلانے کا ایک بہانہ تھا۔ ریان، مجھے ساکس چاہیے، میرے پاؤں بہت ٹھنڈے ہیں۔ اس نے دوبارہ اٹھ کر بیٹھتے کہا، الماری کے سب سے نچلے ڈرار میں ہے، لے لو۔ اس نے بنا سر سے کمفرٹر اتارے کہا۔ دانن اٹھ کر گئی اور ساکس نکالنے لگی۔ گرے کلر کی گرم ہے، وہ پہنو۔ 2 سیکنڈ بعد اس کی آواز گونجی تھی۔ دانن وجاہت کے دل نے قبول کیا کہ وہ اس کی فکر کرتا تھا۔ اس نے فون سائڈ پر رکھتے اسے اپنی طرف کھینچا تو اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا اور ہمیں پولیس کی ضرورت ہے؟ نہیں، پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کی تو کسی سے دشمنی نہ رہی تھی، لیکن اب سب الگ ہو رہا تھا۔ کسی نے اسے زہر دیا تھا، لیکن کیوں؟ لیکن اگر میں مر جاتی تو؟ اس کا خوف باہر آیا تھا۔ یعنی عہد قریشی موت برحق صحیح، لیکن عہد قریشی کے زور بازو میں اتنا تو دم ہے کہ آخری سانس تک ہمت نہیں ہارے گا تمہاری حفاظت کے لیے۔ اسے گود میں بٹھاتے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے کہا تو اس نے خاموشی سے اس کا چہرہ تکا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ میرے شوہر کے لیے اب میں سیکنڈ پرائیورٹی بن گئی ہوں، اس نے عہد کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ تم اپنا مقابلہ ہماری اولاد سے کرو گی تو یہ نہایت بچکانہ حرکت ہے۔ اچھا، تم سب سے پہلے تھی اور رہو گی۔ اس سے زیادہ میں لفظوں کے جال پھینکنے پر یقین نہیں رکھتا، اور تم سے بہتر کون جانتا ہوگا عہد قریشی کے لیے سب سے ضروری کون ہے؟ اس کے کاندھے پر ہونٹ رکھتے اس نے اس کی قیمت کا اندازہ اس سے کروایا تھا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ کافی دیر بعد وہ بولی تھی۔ ابھی نہیں، کچھ دن لگیں گے، پر ابھی کچھ کام ہے مجھے، یہاں کچھ لوگوں پر حساب باقی ہے عہد قریشی کا، اور میں ادھار نہیں رکھتا۔ اس کا گال تھپ تھپاتے اس سے باور کروایا کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں بولے گی، اور جو ہوا آج وہ اس کی گردن کے گرد ہاتھ باندھتے پوچھا گیا۔ وہ شخص اپنی موت کو دعوت دے بیٹھا ہے، تم سب چھوڑو، یہ یاد رکھو کہ کشمیر ہم تمہاری ضد پر آئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص جس نے وہ چائے بنائی تھی اب کب تک بچے گا، اور اس کے پیچھے کون تھا۔ یہ بھی اب اس کا سر درد نہیں تھا، کیونکہ کوئی تھا اس کا محافظ، اور اس کا محافظ کسی کو چھوڑ دے جو اس کو تکلیف پہنچائے، یہ تو ممکن نہ تھا۔ عہد قریشی کی زندگی میں وہ کیا اہمیت رکھتی تھی، اس کا اندازہ اسے خود بھی تھا۔ آج نرس نے اسے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ اندر بیڈ پر بے جان پڑی تھی۔ افشان نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 5 بجا رہی تھی۔ چلو میں نکلتا ہوں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، اس نے راہمیہ کا حصار توڑتے کہا۔ راہمیہ نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ افشان کے خدا حافظ کا جواب بھی اس نے نہ دیا تو وہ واپس مڑ کر آیا۔ اب کیا ہوا؟ آپ کے کام مجھ سے زیادہ ضروری ہو گئے ہیں شان۔ اس نے افشان کا یکدم حصار توڑنا شدت سے محسوس کیا تھا۔ نہیں یار، لیکن اس وقت مجھے ضروری کام ہے، میں رات کو فون کروں گا، پھر بات کرتے ہیں۔ لیکن جواب میں اس نے ایک بھی لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر افشان جھنجھلایا۔ راہمیہ یار، اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، آپ جائیں، اس نے کہتے رخ موڑ کر جانا چاہا۔ وہ پریگننٹ ہونے کے بعد ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا ہو جاتی تھی۔ افشان نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ اب بولو، کیا چاہتی ہو، نہ جاؤں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اس نے افشان کے ہاتھ اپنے بازو سے نیچے کرتے کہا۔ تو پھر؟
اس نے گہری سانس بھرتے کہا، اس کے موڈ سوئنگز کو ٹیکل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ افشان نے پھر سے اس کے بازوں کو گرفت میں لیا۔ اس نے پھر سے جھٹکا تو افشان کی آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ اس نے جھک کر اب کی بار اس کے نچلے لب پر اپنے ہونٹ رکھے، پھر اس کے دور ہونے پر بھی دور نہیں ہوا تھا۔ اس کا سانس سکھڑتا دیکھ وہ پیچھے ہٹا۔ اتنی سزا کافی تھی۔ اس نے اب کے اس کا لب اپنی انگلی کی مدد سے سہلاتے کہا، آئی ہیٹ یو۔ رحمیہ نے اسے دیکھتے کہا، بٹ آئی ڈونٹ۔ افشان کہتا گہرا مسکرایا تھا، آئندہ آپ میرے ہاتھ نہیں جھٹکیں گی۔ وہ پہن کر واپس آ کر لیٹ گئی۔ ہزاروں سوچوں نے دماغ پر قبضہ کیا تھا جس کی وجہ سے بنا محسوس کیے تھی وہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ ہلنا بند کرو بیوی۔ ریان کب سے محسوس کر رہا تھا وہ کروٹیں بدل رہی ہے۔ اس کی طرف کروٹ لیتے وہ تنگ آ کر بولا، ہاتھ لگا کر روکا تو تم اٹھ کر چلی جاؤ گی۔ وہ اس پر لطیف سا طنز کرتا بولا۔ تانے نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ وہ کیوں اتنی بے وقوفوں والی حرکتیں کر رہی تھی؟ اس نے دیکھا وہ سو چکا تھا لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جاگتے جاگتے تھک گئی تو آہستگی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے آسمان پر بکھرے ستاروں کو دیکھا۔ کاش ماما بابا آپ ہوتے آج تو زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی تھی، پھر تھک کر واپس آ گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ بنا مقصد کے زندگی گزار رہی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ بہت حسین نہیں تھی، ایک عام شخص ہی اس کا مقدر بننے والا تھا، لیکن ایسے اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بدل دیا تھا۔ بچپن میں وہ ایسی ہی تھی جیسی وہ ریان سے شادی کے بعد بن گئی تھی، لیکن لوگوں نے اسے اس کی معصومیت کے ساتھ جینے ہی کہاں دیا تھا، اس لیے اس نے خود کو بدتمیز بنا لیا۔ وہ لوگوں سے لڑنا سیکھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا ایسے بدتمیزی سے وہ لوگوں سے اپنا ڈر چھپا سکتی ہے، ان سے چھپا سکتی ہے کہ وہ اندر سے کتنی ڈرپوک ہے۔ اب تک اس کی زندگی میں کوئی نہ تھا جو اس کا ہاتھ تھام کر اسے بتاتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس نے اکیلے زندگی گزاری تھی۔ کئی بار وہ لوگوں کو ان کے خاندانوں کے ساتھ دیکھتی تو احساس کمتری کے شکار سے 2 دن تک کمرے سے نہ نکلتی۔ اس نے خود کو اڑیل، ضدی، نڈر، بدتمیز اور منہ پھٹ بنا لیا کہ لوگ اسے ڈرا نہ سکیں، اس پر حاوی نہ ہو سکیں۔ اس نے BA کرنے کے بعد خود کے لیے کمایا تھا، لیکن اب ریان کے پاس آنے کے بعد وہ پھر سے وہیں چھوٹی دانین وجاہت بن گئی تھی جو ڈرتی تھی سب سے، جس کی معصومیت اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ وہ سادہ شخصیت کی مالک تھی۔ وہ یہاں آ کر کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل خالی تھا، منجمد، ہر حال سے آگاہ ہونے کے باوجود لا تعلق سا۔ لیکن آج ریان کے قریب آنے پر اسے کچھ عجیب احساس ہوا تھا۔ اس نے اسے دھتکارا نہ تھا، وہ بس اس کا اچانک سے رد عمل سامنے آیا تھا۔ کاش میرے پاس لوگوں کا ہجوم نہ سہی، کچھ لوگ تو ہوتے جو فقط میرے ہوتے۔ اس نے تھک کر قدم واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھائے اور واپس لے جا کر آنکھیں موند لی۔ اس کے لیٹنے پر ریان نے اسے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ اس کی چمکتی پلکیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ رو چکی تھی۔ کسی شام اے میرے ہم نفس، کچھ نہ کہ بس پاس بیٹھ، لفظوں کے جال نہیں، آنکھوں کے بہکاوے نہیں، بس تو ساتھ بیٹھ اور محسوس کر، تنہائی میری، ذات میری، خاک سی اوقات میری، مجھے پرکھ نہیں، بس پڑھ کے دیکھ، کسی شام اے میرے ہم نفس، کچھ نہ کہے بس پاس بیٹھ، 2 دن نہ سہی 2 گھڑی سہی، ہوا میں سانس لے اور دیکھ مجھے، میرے چہرے کی شادابی یا آنکھوں کے گہرے حلقے، کچھ تو محسوس کر اور بیان کر، کسی شام اے میرے ہم نفس، کچھ نہ کہے بس پاس بیٹھ، مجھے محسوس کروا کہ سب نہیں تو صرف تو سہی، میرا حال بھی میرا مستقبل بھی، کسی شام اے میرے ہم نفس، کچھ نہ کہے بس پاس بیٹھ اور ہاتھ تھام کر ایک وعدہ کر کہ اب تنہائی نہیں، سرد شامیں نہیں، بس تو سہی تیری قربت سہی، کسی شام اے میرے ہم نفس، کچھ نہ کہے بس پاس بیٹھ، از قلم سنیہا رہو۔ ہاں تو یہ کہ اتنا پیسہ میں نے اس بیڈ پر تمہارا آرام کرنے کے لیے نہیں لگایا، کشمیر دکھانا ہے تمہیں؟ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتے کہا، نہیں اب میں باہر نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز میں ایک ڈر تھا جسے محسوس کرتے عہد نے مٹھیاں بھینچی۔ میں ایک بار چوکا ہوں تمہیں تحفظ دینے کے لیے، تم میری اتنی محنت پر پانی نہیں پھیر سکتی ایسے۔ نہیں عہد، مجھے اب یہاں نہیں رہنا، یہ جگہ سیف نہیں ہے۔ ابھی بچ گئی ہوں مگر اگلی بار کا کیا بھروسہ ہے؟ مجھ پر تو ہے نا۔ اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔
خود سے زیادہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے اسے مان بخشا تھا۔ یہاں نہیں جہاں میں چاہتا ہوں۔ اس نے آنکھوں پر منع کرتے اپنے لب پر انگلی رکھتے اسے مدہوش نگاہوں سے دیکھا۔ یار قربت ہو اور ہوش رہے، لگتا ہے صاحب ہوش میں نہیں ہے آپ، از قلم خود۔ ایانے نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ جڑا۔ احد نے کئی لمحے اسے دیکھا اور پھر اس کی گردن میں سر چھپایا تھا۔ ایانے نے اس کے لب اپنی گردن پر محسوس کرتے آنکھیں بند کی، لیکن اب اسے اپنی گردن نم محسوس ہوئی تو اس نے جھٹکے سے اسے دور کرتے اس کا چہرہ دیکھا جہاں ایک آنسو اب بھی رخسار پر تھا۔ احد، مجھے افسوس رہے گا کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ احساس کافی جان لیوا ہے کہ اگر آج میں اپنی پہلی اولاد کو کھو دیتا۔ ایانے نے اس کا چہرہ صاف کرتے اس کے گرد حسار کھینچا۔ ایسا کچھ نہیں ہے احد، یہ سب فضول سوچیں ہیں، آپ جتنا سوچیں گے اس میں اتنا ڈوبتے جائیں گے۔ ایانے، احد قریشی کی حفاظت اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، آپ محافظ ہیں میرے، اور محافظ حفاظت کرنے میں کبھی نہیں چوکتا، بس حالات ایسے تھے، اور آپ کی اولاد اور میں بالکل سیف ہیں، کسی بھی قسم کے پچھتاوے سے خود کو نکال دیں، آپ اہم ہیں میرے لیے، آپ سے میں ہوں۔ اس نے اسے مان بخشا تھا، اپنے لفظوں سے اس کے دل پر لگے زخم بھرے تھے، اور جو کچھ دیر پہلے آپ نے حصار توڑا تھا وہ دو بدو جواب دیتی بولی تو اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے رقص دیا تھا۔ اوہ، تو یہ بات تھی، ایسے بول دیتی میں دوبارہ حصار میں لے لیتا، اس نے شرارت سے کہا تو رحمیہ نے اس کے سینے پر مکہ برسایا۔ جائیں، اب دیر نہیں ہو رہی آپ کو؟ ہو گئی جو ہونی تھی، اب بیوی کو ناراض تو نہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا، اور بتاؤ ابھی اوپر کیوں آ گئی؟ اچھا لگتا ہے ایسے؟ تو مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرے نا پھر؟ وہ جھنجھلائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے جانے پر آپ کا حال ایک روٹے بچے جیسا تھا رحمی، مت بھولے۔ وہ شرمندہ ہوتی اس کے ساتھ لگ گئی۔ افشان نے اس کے بالوں پر لب رکھتے گہرا سانس بھرا۔ چلیں اب جائیں بھی، پکا نہ سوچ لو یا کچھ اور بھی ظلم ہے تو کر لو اپنے مجازی خدا پر۔ افشان نے اسے دیکھتے کہا، نہیں اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ اوکے دین ٹیک کیئر، وہ کہتا باہر نکلنے لگا۔ شان، ہاں جی فرمائیں، پرسوں چیک اپ ہے میرا تو یاد ہے مجھے، آ جاؤں گا ٹائم سے۔ اوکے، خدا حافظ۔ اب کی بار اس نے مسکراتے کہا تو وہ بھی اسے آنکھوں میں بساتا باہر نکل گیا۔ ہاں جی، بنا لیا بیوی کو؟ اس کے واپس آتے سمیرہ بیگم نے شرارت سے پوچھا۔ مت پوچھیں کتنی مشکل ہے آپ کی بیٹی، اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ ہنسی۔ یہ تو ہے، لیکن زیادہ لاڈ پیار بھی اچھا نہیں، سختی بھی رکھو، اب تو ماں بننے والی ہے، لگتا ہی نہیں ہے، تو آپ کچھ سکھا کر بھیجیں اسے، بالکل نکمی ہے یہ۔ شان، میں سن رہی ہوں، وہ جو اسے باہر تک چھوڑنے جا رہی تھی سنتے بولی۔ سمیرہ بیگم افشان کو دیکھتے مسکرائی تو اس نے منہ بسورا اور باہر نکل گیا۔ رحمیہ، شرم کرو، شوہر ہے وہ تمہارا، اسے ایسے تنگ نہ کیا کرو۔ ماما، یہاں وہ معصوم بن رہے ہیں، نہیں تو مجھے گھر میں بہت تنگ کرتے ہیں۔ وہ ان کی بات کا کوئی اثر نہ لیتے اپنی باتیں انہیں سنانے لگی۔ ماما، ہم کل شاپنگ پر جائیں گے بیبی کی، اس نے کچھ سوچتے کہا۔ نہیں، افشان کروا دے گا، اس نے سختی سے باہر جانے سے منع کیا ہے۔ او ہو ماما، کچھ نہیں ہوتا، ان کو کیا پتہ چلے گا، بس تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، انہوں نے مجھے مہنگے برانڈ سے دلوانے ہیں، لیکن جو مزہ لوکل بازاروں کا ہے نا وہ کہیں نہیں۔ کل اس سے فون کر کے پہلے اجازت لینا، پھر ہی کہیں جاؤ گی تم، وہ کہتی برتن سمیٹنے لگی۔ صبح اٹھتے اس کی نظر سیدھا اس کے چہرے پر گئی تھی جس کی چہرے کی شادابی اسے بھلی لگتی تھی۔ وہ عام ہوتے ہوئے بھی اب خاص تھی، اس کے پاس تھی اور اسی کی تھی۔ اس نے جھکتے اس کے بھرے گالوں پر لب رکھے، یک دم اسے رات کا منظر یاد آیا تو وہ پیچھے ہٹا اور خود کو کوسا۔ وہ اسے کیوں دیکھ کر خود کو بے بس محسوس کرتا تھا؟ آج تک لڑکیوں کی خود پیشکش پر اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا تھا، خود وہ لڑکیوں کی طرف بڑھنا اپنی توہین سمجھتا تھا، اور وہ واحد تھی جس کی طرف اس کا دل لپکتا تھا۔ وہ اٹھ گیا اور فریش ہونے گیا کیونکہ آج اتوار تھا، اس لیے اسے کہیں نہیں جانا تھا۔ وہ واپس آیا تھا تو وہ اب تک سو رہی تھی۔ اسے یاد آیا رات کو وہ باہر گئی تھی اور واپسی پر اس کی پلکیں گیلی تھی، لیکن وہ روئی تھی، مطلب کیوں؟ وہ چاہتا تھا کہ اجنبیت کی دیوار گرے اور وہ خود اس کے حصار میں آ کر اسے بیان کرے کہ وہ کیسا محسوس کرتی ہے، سب بتائے اسے، اپنی محرومیاں، اپنی خواہشات، سب۔ اس نے برش زور سے ٹیبل پر جان کر بجایا تاکہ وہ بھی اٹھے اس کے ساتھ۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے بھی آنکھیں کھولی تھی اور گھڑی پر 10 بجے دیکھ کر وہ بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ فوراً فریش ہونے گئی اور آ کر بال باندھے،
तब तक रायान बाहर नाश्ते के लिए जा चुका था। उसे इन कपड़ों में बाहर जाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन और कोई रास्ता न था और घर में ही था कौन मुलाजमीन के सिवा, इसलिए निकल गई। रायान ने उसे इसी हुलिये में बाहर आते देखा तो लब भींचे। मेल सर्वेंट्स भी थे उसके घर में। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब उसके घर में मेल सर्वेंट की ज़रूरत न रही थी। वो आकर बैठने ही लगी थी कि रायान ने उसे देखा। वो लापरवाह से हुलिये में थी। वापस जाओ और मेरी अलमारी में 3rd वाले सेक्शन में शॉल पड़ी है, वो ओढ़ कर आओ, उसने संजीदगी से कहा। दाने ने चेहरा उठाकर उसे आंखें बड़ी करती देखा, जैसे उसके पीछे ऐसे करने का मकसद समझ न आया हो। समझ नहीं आ रही? रायान ने सख्त लहजे में कहा तो वह फ़ौरन शॉल लेने भागी और 2 सेकंड में वापस आई। अब वो उसकी शॉल में बिल्कुल छुप सी गई थी। वो भी मुतमईन सा अपनी प्लेट पर झुक गया। उसने 2-3 लम्हे यहाँ वहाँ देखा। मुलाजमा उसे टोस्ट देती कि वो बोल पड़ी, मैं अपना नाश्ता खुद बनाऊंगी। रायान ने अब की बार सर उठाकर उसे देखा, जो मुलाजमा की रहनुमाई में किचन में जा चुकी थी। 10 मिनट बाद वो प्लेट लिए वापस अपनी जगह पर मौजूद थी। रायान ने देखा उसकी प्लेट में अंडा पराठा था और 7 चाय का कप। हटें पीछे, कितनी भारी हैं आप? कई लम्हे बाद उसने माहौल को बदलने की खातिर कहा, शर्म आती है? तुम मोटी को जो मैं बाहों में लेकर घूमा हूँ वहाँ, उसका क्या? मोटी तो मैं कहीं से भी नहीं हूँ। हाँ तो ये मुझ मासूम को पता है जो मैं लेकर दौड़ा तुम्हें। ओ फहद, आप बहुत ख़राब हैं और अफसोस एक ये रहेगा कि मैंने ये सीन अपनी आंखों से क्यों नहीं देखा। हाय, कितना रोमांटिक सीन होगा जब आप मुझे बाहों में लेकर भागे होंगे और आसपास वाली लड़कियां जलकर खाक हुई होंगी। आ हा हा हा। उसने कहका लगाते उसकी बात को एंजॉय किया। अब वो सुन रहा था और वो उसके करीब बैठी ना जाने क्या क्या बता रही थी उसे। अधने झुकते उसके लफ्ज़ छीने थे उससे। वह काफ़ी देर झुका उस पर दिल में लगी आग को बुझाता रहा था। उससे दूर हुआ तो वो आंखें बंद किए गहरे सांस ले रही थी। अहद कुरैशी ने उसके गले से दुपट्टा निकाल कर साइड पर रखा और उसे बेड पर झुकाकर उस पर झुका और ख़ुद में छुपाया। अहद, उसने हल्की आवाज़ में उसे पुकारा, लेकिन वो कहाँ अब उसके सुनने वाला था। तुम ज़रूरी हो मुझे, बेहद। उसकी कान की लो को लबों में दबाते वो बोला। अयाने ने अपनी सांसें रोकी थी। वो मदहोश होता अब उसकी शर्ट एक कंधे से सिरका चुका था। अपने आतिशा लब उसके कंधे पर रखे थे उसने। अयाने ने आंखें बंद करते अब उसे महसूस किया, जो कतरा कतरा उसे अपनी चाहत के रंगों में रंग रहा था। उनका कल क्या था कौन जानता था। वो बेफिक्र थे आज एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास। मोहब्बत इकरार से आगे की शय है। तुम जो समझो तो ख़ास है ये, जो ना समझो तुम्हारी तरह आम है ये। पल में बदल दे तुम्हें ऐसा नशा है ये, आसमान पे ज़मीन पर गिरा दे ऐसे खेल की बाजी है ये। इकरार कर भी दो तो फ़कत लफ्ज़ों का मजमू है ये। अज़ कलम खुद। गाड़ी से निकलते उसने पाकिस्तान की सरजमीन पर एक गहरा सांस भरा। वो खुश थी बेहद। वो जो सामने ही बैठा था उसे दूर से देखता मुस्कुराया। ओ फैसल बलोच, कहानी का आगाज़ तुमने किया था, इख्तिताम अफशान बलोच करेगा। ऐसा इख्तिताम जो तुम्हारी ज़िंदगी को स्याह कर डालेगा। तालिया उसे ढूंढती यहाँ वहाँ देख रही थी। वो उसे सामने ही बेंच पर बैठा दिखा। अफशान, उसने दूर से देखकर अफशान को आवाज़ दी तो उसने फ़ौरन फ़ोन से सर उठाकर ऊपर देखा, जैसे अभी ही देखा हो उसे। कैसी हो? बहुत अच्छी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने वाकई मुझे बुलाया है। कोई बात नहीं, जल्दी इस बात का यकीन हो जाएगा कि मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या तुमने यहाँ आने का अपने बाप को बताया है या भाई को? बिल्कुल नहीं, तुमने मना किया था और मैं तुम्हारी बात कैसे ना मानती। अच्छी बात है। वो तमस्सुक से मुस्कुराया। अब हमें कहाँ जाना है? क्या तुम मेरे रहने का इंतज़ाम किसी होटल में करवा चुकी हो? अगर मैं कहूँ हाँ तो ये कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। और अभी जहाँ तक मुझे याद है तुमने बताया था कि तुम घर में अकेले होते हो। हाँ, लेकिन तुम कहाँ मेरी अपनी हो? मैं तुम्हारी ही हूँ अफशान। बचपन से मैंने तुम्हारे साथ का ख्वाब देखा है। ना जाने तुमने शादी क्यों कर ली। बस मजबूरी थी कुछ। वो एकदम लहजा बदलता बोला। कोई बात नहीं, लेकिन अब हम साथ में खुश रहेंगे। तुम जल्द अपनी बीवी को तलाक दे देना, फिर हम शादी कर लेंगे। बिल्कुल, अफशान ने कहा तो वो उसके गले लग गई। दूर से ये मंजर किसी ने कैमरे में महफूज किया था। मैं भी, अफशान ने कहते उसे खुद से दूर किया। अब उसका चेहरा सपाट था। चलो। एक नया सूरज उनके इंतज़ार में था। वो उठी तो वो उसी की तरफ करवट लिए सो रहा था। अयाने के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने बसेरा किया।
اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر شاید اسے اٹھنے کا کہا تھا۔ اٹھیں احد، ہمیں آج گھومنے جانا ہے۔ ایسے نہ اٹھنے سے اس نے جھنجھوڑا تھا۔ ابھی تو صبح میں نہیں چڑھی لڑکی۔ اس کی لڑکی کہنے پر اسے کیا کچھ یاد آیا تھا۔ اسے اندازہ ہوا اس کی زندگی میں کبھی کوئی اہمیت نہیں رکھا کرتی تھی، اور آج وہ اس کے بغیر سانس تک نہ لیتا تھا۔ بتایا تو تھا تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ اس کے جواب کا انتظار کرتے اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کسی سوچ میں غرق تھی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے جھٹکے سے اسے قریب کرتے حقیقت سے آگاہ کیا اسے۔ چھوڑے مجھے احد، اٹھیں، وقت دیکھیں 10 بج رہے ہیں۔ آج شاپنگ کرنی ہے، ماما اور بابا سب کے لیے کچھ نہ کچھ لینا ہے۔ فی الحال مجھ پر توجہ دو، باقی سب میں دلوا دوں گا۔ اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتارتے کہا۔ بالکل نہیں، اٹھیں، بہت وقت ہو گیا ہے، ناشتہ بھی کرنا ہے، پھر شام بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ اسے اس کے منمانیوں پر اترتے دیکھ وہ بولی، ظالم لڑکی ہو تم۔ احد نے مسلسل اس کی مزاحمت دیکھتے اسے گھورا۔ ایان نے اس کے بال کھینچے اور اٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی اس کے لمبے بال احد کے ہاتھ میں تھے۔ احد میرے بال چھوڑیں، ٹوٹ جائیں گے۔ اچھا، جو میرے اتنے سارے توڑے ہیں ان کا کیا؟ کہاں توڑے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں اور چھوڑیں، درد ہو رہی ہے۔ اس کے اتنا نرمی سے پکڑنے پر بھی اس کا ایسا ری ایکشن تھا۔ احد، اب کہ اس نے روندھے لہجے میں کہا تو احد نے گھور کر اس کے بال چھوڑ دیے۔ بہت بڑی ڈرامے باز ہو تم، اس نے ایانے کو دیکھ کر کہا تو وہ کھلکھلائی۔ چلے اٹھے، اب ہمیں نکلنا چاہیے، اس نے احد کو دیکھتے کہا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ یہ بھی اچھا ہے، بیویوں پر پہلے ہی روب رکھنا چاہیے، بعد میں اگر ہاتھ سے نکل جائیں تو آپ تو گئے کام سے، اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا۔ اس کے بعد وہ ناشتہ کرتے شاپنگ کے لیے جا چکے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان کے گھر میں وہ چھوٹی سی بلی بھی ہے جس کے گلے میں لگی گھنٹی ان کی زندگیوں کو کافی قریب سے جانچ رہی ہے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے تیزی سے اس کے ساتھ قدم ملاتے کہا۔ کیا تم تھوڑی دیر خاموش رہ سکتی ہو؟ افشان نے فون پر میسج ٹائپ کرتے کہا تو اسے اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ افشان نے ہوٹل میں اس کی بکنگ کروائی تھی پہلے سے، وہ اسے لے کر گھر جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ راہنیہ کی جگہ وہ کسی کا پرچھایا بھی اس گھر میں برداشت کرنے کے حق میں نہ تھا۔ ہم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ میرے گھر میں ابھی لائٹ کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ افشان نے فون واپس رکھتے اسے ایک نظر دیکھا جو اس وقت بلیک سلیو لیس ٹاپ اور سکرٹ میں تھی جو گھٹنوں تک تھی۔ بالوں کو ڈائی کروا کر کھلا چھوڑا گیا تھا، گہرا میک اپ، وہ اتنی تیاری کے بعد بھی اسے زہر ہی لگ رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، چہرے پر ہلکی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا۔ تالیہ اپنی تعریف اس کے منہ سے سنتی ہی خوشی سے اس کے گلے لگ پڑی۔ دور کیمرے کی آنکھ نے یہ منظر پھر سے محفوظ کیا تھا۔ تو ہم ہمارے گھر چلتے ہیں، ساتھ ہی تو ہے ہمارا گھر، تالیہ نے پہلی بار دماغ لگاتے کہا۔ کیا یہاں رہنے میں تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ افشان کا لہجہ پل میں پتھر ہوا تھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، وہ کھسیائی۔ وہ ہیرا مشکل سے ہاتھ لگا تھا، ایسے کیسے اپنی بے وقوفی سے وہ جاننے دیتی۔ اس نے افشان کا جائزہ لیا جو اس وقت سفید شرٹ اور پینٹ پر نیلی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، بال بکھرے سے ماتھے پر پڑے تھے، سفید رنگ اور بھیجے ہونٹ اس کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ افشان بلوچ نے اپنی پوری ٹیم کو الرٹ کر دیا تھا کیونکہ کل فیصل بلوچ بھی اپنی ڈیل کی وجہ سے پاکستان آنے والا تھا۔ ریسٹ کرو، میں ابھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، پھر ڈنر اکٹھے کریں گے، اس نے تالیہ کو کہا۔ ہم ایک روم میں کیوں نہیں رہ سکتے افشان؟ اس نے اس کے پاس آتے بازو تھامتے کہا۔ افشان نے مٹھیاں بند کی۔ کیونکہ یہ پاکستان ہے، یورپ نہیں، اس نے مسکراتے کہا۔ لیکن کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ ہوٹل کی انتظامیہ جانتی ہے مجھے، اپنے نہیں تو کم از کم میرے نام کا خیال کرو، اور ویسے بھی جلد ہم اکٹھے ہی رہیں گے، ڈونٹ وری۔ اوکے، تمہاری یہ بات بھی مان لیتی ہوں، اس نے ناخنوں کو دیکھتے ادا سے کہا تو افشان باہر نکل گیا۔ روم نمبر 162، ایک ایک حرکت پر نظر رکھو، سارے کیمراز آن ہونے چاہیے، وہ کب کہاں کیا کرتی ہے سب سے آگاہ رہو۔ سر، ان کا فون چاہیے ہوگا ہمیں، مخالف نے کہا۔ رات کو مل جائے گا لیکن صرف 1 گھنٹے کے لیے، وہ چپ جلدی سے لگا کر اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرنی ہوگی، سارا ڈیٹا کاپی کر لینا۔ اوکے، بی کیئرفل، آنکھیں اور کان دونوں کھلے رکھو۔ جی سر، سمجھ رہے۔ آپ کو ساڑی لینی چاہیے، ایان نے اسے بچوں کے سیکشن سے لگاتار شاپنگ کرتے دیکھ کر وہ بولا۔ نہیں، اب میں کہاں پہن پاؤں گی ساڑی احد، اس نے منہ بسورتے کہا۔ کیوں، اب کیا آپ نے بوڑھی ہو جانا ہے؟ اس کے فضول سے جواب سے وہ مطمئن نہیں تھا۔ نہیں، اب تو میرا بیبی ہو جائے گا نا، اس کے ساتھ میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ میں سنبھال لوں گی اپنا بیبی، آپ جب بھی چاہیں پہنیں۔ چلے یہاں سے، شاپنگ بہت ہو گئی، آپ نے آدھا کڈ سیکشن خرید لیا ہے۔
आहद तो हमारा बेबी पहनेगा ना ये सब? वो पुरतजस्सुस लहजे में बोली। हाँ पहनेगा, लेकिन उसने बड़ा भी तो होना है। खैर बाकी सबके गिफ्ट भी लें, मुझे अफशान और रहमिया के लिए भी लेने हैं गिफ्ट्स। आहद अयाने को अफशान और अपनी दोस्ती के किस्से सुना चुका था। अयाने जानती थी उसका एक ही दोस्त है जो उसे जान से प्यारा है। आहद कुरैशी के लिए दोस्ती क्या मायने रखती है, उससे बेहतर कौन जा सकता था, जिसके कहने पर उसने अयाने से शादी की थी। अब शादी की शॉपिंग के बाद वो फूड कोर्ट में बैठे खाना खा रहे थे। खा क्या ही रहे थे, आहद ने बस उसे पानी की एक बोतल लेकर दी थी। आहद मुझे सख्त भूख लगी है, वो झुंझलाई जिसने उसे कुछ भी खाने को लेकर नहीं दिया था। यहाँ पैक फूड नहीं है अयाने, और एक बार फिर मैं यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, उसने जवाब देते अपने सामने देखते कहा, जहाँ उसी के गार्ड पूरे फूड कोर्ट में बिखरे थे। ये काम अब ज़रूरी हो गया था। अयाने की जान पर अब वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। तो हम क्या करेंगे? घर जाते बहुत वक्त लगेगा और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसे गुस्सा आने लगा था। ओके रुको, मैं कुछ करता हूँ। उसने घड़ी पर नज़र डालते कहा जो अब शाम के 5 बजा रही थी। भूख तो उसे भी लगी थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अयाने नहीं, और इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। उसने उठते उसे अपने पीछे खड़े होने के गार्ड को इशारा किया और अलर्ट होते ही खुद सामने बने रेस्टोरेंट में घुस गया। वो वहाँ खड़ा था जहाँ से अयाने उसे नज़र आ रही थी। उसने अपने सामने उसके लिए सैलेड तैयार करवाया था। शेक लेते वो सैलेड पकड़ते वापस आया। आहद मुझे बर्गर खाना था। जी नहीं, ये खाएं, वो काफ़ी हैवी होता है और ऑयली भी, और अभी आपको एहतियात कितनी ज़रूरी है आप अच्छे से जानती हैं। ओके। उसने हाँ में सर हिलाते खाना शुरू किया। वो बात जल्द समझ जाने वालों में से थी। खाना खाकर आहद ने उसका हाथ थामा और आगे बढ़ा। एक दुकान पर रुकते उसने वही साड़ी ली जिसे देखते अयाने को उसने साड़ी लेने का कहा था। अयाने की आंखों में साड़ी को देखकर चमक आई थी जो आहद ने बखूबी महसूस की थी। अपना सारा सामान उसने गाड़ी में शिफ्ट करवाया था और अब वो दोनों सीढ़ियाँ उतरते मॉल से बाहर आ रहे थे। वो दोनों नहीं जानते थे कि ज़िंदगी अब की बार उन्हें काफ़ी गहरा रंज देने वाली थी। आप खाएंगे? रायान को खुद की अपनी प्लेट की तरफ देखते उसने पूछा। नहीं, तुम खाओ। रायान को अब समझ में आया कि कल उसके चेहरे के जाविये टोस्ट को देखकर क्यों ख़राब हुए थे। दानान ने पहलाने वाला खाया और आंखें बंद की, जैसे अच्छे से महसूस किया हो जाएगा। रायान जो अपने काफ़ी का आखिरी सिप लेकर उठने लगा था, उसके इस अमल पर चौंका। उसे यकीन आया कि दाने ने वजाहत वो कर सकती है। दाने ने नवाला बनाकर उसके आगे किया था। ना जाने क्यों, लेकिन वो चाहती थी कि वो भी यही खाए। वो ये सब नाश्ते में नहीं लेता था, लेकिन उसके हाथ को कैसे ठुकराता जो पहली बार उसकी तरफ बढ़ा था। खामोशी से वापस बैठा और उसके हाथ से निवाला खाया जो अच्छा लगा था उसे। अच्छा है, उसने सादा से लहजे में तारीफ़ की। उसका यूं खुद को अपनी प्लेट से ऐसे खाना पेश करना बेहद बाया था, जिसका इजहार उसने नहीं किया। है ना, अच्छा है ना? मुझे तो बहुत पसंद है। इसके बगैर मुझे नाश्ते में कुछ भी नहीं पसंद। पता है, जिस दिन मुझे पराठा ना मिले लगता है मेरी सुबह ही नहीं हुई। वो नॉन स्टॉप बोलती उसे चौंका आ गई। उसने रायान को देखा जो उसे ऐसे ही देख रहा था। उसे एहसास हुआ अब वो कितना बोल गई है, तो एकदम खामोश हुई। एक और निवाला मिल सकता है? रायान को उसका यूं चुप होना नहीं भाया था, इसलिए बोला, ज़रूर। उसके दोबारा से निवाला बनाते उसके आगे क्या किया। आपकी बार रायान ने ऐसे खाया था कि उसके होंठ दानेन की उंगलियों से मस हुए थे। दानेन ने फ़ौरन हाथ खींचा और अपना पराठा ख़त्म किया। आया कि वह दोबारा ना मांग ले। रायान के इनाबी लबों पर उसकी स्पीड देखकर हल्की सी मुस्कुराहट आई। चलो शॉपिंग पर चलना है, सारी चीज़ें ख़रीद लेना। रायान आज उसके साथ दिन गुजारना चाहता था, इसलिए वो महंगे मॉल में आया था। अब उसके साथ कदम से कदम मिलाती वो यहाँ वहाँ देख रही थी। उसने क्या ही लेना था, उसकी सारी शॉपिंग रायान ने की थी। अब वो थक चुकी थी और घर जाना चाहती थी। शायद रायान भी समझ गया था। कुछ खाओगी? उसने टाइम देखा, 3 बज चुके थे और वो जानता था वो भूखी कच्ची है। दानिन ने हाँ में सर हिलाया। ओके, पैक करवा लेता हूँ, घर जाकर खाएंगे। यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। दानिन वहीं खड़े लोगों को देखने लगी। भीड़ अब काफ़ी बढ़ गई थी। 10 मिनट तक उसने इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आया। उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। अब उसे घबराहट हुई थी भीड़ से। उसने कदम आगे की तरफ बढ़ाए उसे ढूंढने के लिए। इससे पहले कि भीड़ में उसे धक्का लगने से गिरती, रायान उसे थाम चुका था। उसके हाथ में हाथ डालते उसने अपनी तरफ किया। दाने ने नम आंखों से उसे देखा। ऐसे मॉल में उसका आना पहली बार हुआ था। रात को डिनर करते भी वो खासी तैयार होकर आई थी। अब वो एक दूसरे के सामने बैठकर डिनर कर रहे थे।
مجھے تو جب تم نے فون کیا تھا اندازہ نہ تھا کہ تم نے مجھے واقعی پاکستان بلایا ہے۔ وہ سیلیڈ کھاتی بولی۔ بس مجھے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ افشان کہتا مسکرایا تو وہ کھلکھلائی۔ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا اور تم نے شادی کب اور کیوں کی؟ اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ افشان نے پورے پلان کے ساتھ اس کو بلایا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے جو حرکت کی تھی، افشان نے اس کی گاڑی پر حملہ کروایا تھا۔ فیصل بلوچ کو اپنی بیٹی عزیز تھی، اسی لیے اسے یورپ بھیج دیا کہ یہاں اس کے کافی دشمن تھے اور اس کی بیٹی کو اب جان کا خطرہ تھا۔ اس کے بعد وہاں جا کر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوئی کہ اسے سب بھول گیا، بس یاد تھا تو افشان بلوچ۔ افشان کو اندازہ تھا کہ تالیہ افشان پر برے طریقے سے فدا ہے۔ باہر کے ملک میں ایک وقت میں چیپ بوائے فرینڈ کے ساتھ حرام ریلیشن شپ کے باوجود اس کے کمرے کی دیواروں پر جگہ جگہ افشان کی تصویریں چسپاں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے یہاں بلایا تھا۔ ایک تو وہ اس کے ذریعے اس کے باپ کو دوہرا گھاؤ دینا چاہتا تھا، اور دوسرا علیزے کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں اس سے تھا۔ وہ کھانا کھا رہے تھے، پانی ختم ہونے پر افشان نے مخصوص ویٹر کو پانی لانے کا کہا تو وہ پانی لایا، لیکن جان بوجھ کر لڑکھڑاتے سارا پانی ان کے ٹیبل پر گرا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تالیہ سے پہلے وہ چیخا۔ یہ سب اسی کا پلان تھا۔ جاہل نہ ہو تو۔ تالیہ کھڑی ہوتی بولی۔ سوری سر۔ افشان نے اپنے پیچھے کھڑے ویٹر کو اشارہ کیا تو وہ میز پر پڑا۔ تالیہ کا فون اٹھاتا غائب ہو گیا۔ تالیہ کا بس چلتا تو وہ اس ویٹر کا قتل کر دیتی۔ افشان نے بھی اس بحث کو چلنے دیا تھا۔ وہاں پر ہجوم بھی بڑھا تھا اور مینیجر بھی آ پہنچا تھا۔ وہ ویٹر مسلسل معافی مانگ رہا تھا۔ اوکے جاؤ۔ فون کی گھنٹی بجتے اس نے ویٹر سے کہا، جاہل، عقل بھی سیکھو تھوڑی۔ جاتے تالیہ نے آخری فقرہ بولا تھا اسے۔ سامنے سے 2 بلے بھاگتے آئے تھے۔ سیڑھیاں اترتے احد کی نظر اس پر پڑی تھی، لیکن ایانے کی نہیں۔ ایانے پیچھے منہ کر کے اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو غباروں کو نشانے لگاتا بے حد خوش تھا۔ احد نے اور بلوں کو پاس آتے دیکھ سامنے دیکھا، جہاں سیکیورٹی بھی اسی بلے کے پیچھے تھی، کیونکہ مالز میں جانور الاؤڈ نہ تھے۔ وہ احد کے پیروں میں لوٹا تھا اور دوسرا ایانے کی طرف بڑھا تھا۔ احد کی ٹانگ پر پنجہ مارا تو احد کے ہاتھ سے ایانے کا ہاتھ چھوٹا تھا۔ اب کی بار ایانے بھی متوجہ ہوئی تھی۔ اپنے سامنے اس بھاری بھرکم بلے کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، وہ بلہ اب اس کے پیروں میں لوٹ رہا تھا اور پل میں منظر بدلا تھا۔ وہ بیلنس قائم نہیں کر پائی تھی اور منہ کے بل نیچے گرتی چلی گئی۔ احد کے ہاتھ میں صرف اس کا دوپٹہ آیا تھا جو اس نے تھامنے کے لیے پکڑا تھا۔ بھاری نفری جو پھیلی تھی اس کی حفاظت کے لیے اس کے پاس بھاگی تھی، لیکن اب وقت اور حالات دونوں اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ ایانے کے پاؤں جو سلیپرز میں قید تھے اس پر بھی بلے کے پنجوں کے نشانات تھے۔ وہ کاٹ چکا تھا اسے ٹانگ پر، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا بیلنس نہیں بنا پائی تھی۔ ایانے! احد چیخ کر اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے تھامنا چاہا تھا۔ وہ کامیاب بھی ہوا تھا، لیکن تب جب وہ 6 سیڑھیوں سے تیز رفتاری سے گر چکی تھی۔ اسے روکا جا چکا تھا۔ مال کی انتظامیہ اور مال میں موجود عوام سب اکٹھی ہو چکی تھی۔ احد نے سرخ آنکھوں سے مڑ کر اس بلے کو دیکھا جو اب بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے ان کے علاوہ کسی پر حملہ نہ کیا تھا۔ احد نے اپنے گارڈ کو ایک نظر دیکھا اور اس بلے کو دیکھنے کے بعد وہ گارڈ سمجھ گئے تھے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ایانے کا سر سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل کر ہوا میں گم ہو گئی۔ احد نے اسے اٹھاتے سر گود میں رکھا۔ اس کے چہرے کا خون دیکھتے اس کی آنکھیں ساکت تھی۔ وہ بے ہوش تھی اور وہ پاس ساکت بیٹھا تھا۔ حالات پل میں بدلے تھے۔ ان کی دنیا پل میں بدل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ، آنکھیں ساکت تھی، جیسے دنیا یہیں رک گئی ہو۔ اس کا ذہن اسی لمحے میں ہٹکا تھا جب اسے تھامنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کے ہاتھ میں صرف اس کا دوپٹہ رہ گیا تھا۔ سر ہوش کرے۔ یور وائف نیڈ اے ڈاکٹر۔ اسے ہسپتال پہنچاؤ۔ کال دی ایمبولینس۔ کافی خون بہہ چکا ہے، کیا پتہ بچتی بھی ہے یا نہیں۔ بچ سکتی ہے، حالات اتنے برے نہیں ہیں۔ بلے کافی جنگلی اور خطرناک تھے۔ افسوس ہوا۔ اس مال کی انتظامیہ کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے شوہر کو بتاؤ کہ اس کی بیوی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس کے کان میں مختلف آوازیں گونج رہی تھی۔ اس کے گارڈ نے لوگوں کو پیچھے کرتا اس کا کندھا ہلایا۔ سر جلدی کریں، گاڑی میں ڈالیں میم کو، ہم اور دیر نہیں کر سکتے، جلدی کریں، کافی خون بہہ رہا ہے۔ وہ ہوش میں آیا تھا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اس کا وجود اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ کیسے؟ اسے ہوش نہیں تھی۔ خبردار بیوی جو روئی، تم آنسو واپس لے کر جاؤ۔ ریان نے اس کے کندھے سے ہاتھ گزارتے اس حصار میں لیتے تحفظ فراہم کیا۔ ریان، میں ڈر گئی تھی۔ میں جان گیا ہوں میری بیوی کتنی بہادر ہے، فکر نہیں کرو۔
اس نے کہا کیونکہ دانیل نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ واپسی پر وہ خاموش رہی تھی۔ ریان نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ گھر آئے تو سب ملازم جا چکے تھے۔ دانیل نے برتنوں میں کھانا نکالا اور خاموشی سے کھانا کھایا۔ وہ اس کے سارے بیگز کمرے میں لے گیا۔ وہ بھی برتن سمیٹتی واپس آئی اور اسے دیکھا جو اس کی چیزیں نکال رہا تھا۔ باقی جو کچھ چاہیے ملازمہ کو بول دینا، اوکے؟ اس نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ جانتا تھا بہت کچھ وہ اسے نہیں کہے گی ابھی۔ چلو پہن کر دیکھو، سب سیٹ ہیں۔ اس نے کپڑوں کو دیکھتے دانیل سے کہا۔ دانیل نے اتنے سارے کپڑوں کو دیکھا اور پھر اسے، ٹھیک ہی ہوں گے سب، نہیں ٹرائی کرو تاکہ اگر کوئی سائز کا پرابلم ہو تو کل ہی تبدیل کروا لیں ہم۔ ریان نے اسے دیکھتے اپنی بات پر زور دیا تو وہ بھی بیگز اٹھاتی چینجنگ روم میں چلی گئی اور باری باری کپڑے پہن کر اسے دکھانے لگی۔ ہر ایک سوٹ پہن کر وہ باہر آتی اور معصوم چہرہ بنا کر کھڑی ہو جاتی تو وہ اسے بے حد حسین لگتی۔ اوکے بیوی، سب سیٹ ہے، ریان نے اسے دیکھتے کہا تو وہ واپس اندر چلی گئی اور 10 منٹ بعد واپس آئی۔ وہ جو کسی فائل کو ڈھونڈ رہا تھا اسے دیکھ کر چونکا۔ جو شارٹ شرٹ اور کیپری پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ قمیض اسے کھلی نہ تھی باقیوں کی طرح، اور اس سوٹ کے ساتھ شاید دوپٹہ بھی نہ تھا، اس لیے وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بلیک ویلویٹ کا وہ سادہ سا جوڑا جس کے بازو نیٹ کے تھے اور گلے اور دامن پر ہلکا سا پلس کا کام ہوا تھا کافی نفیس تھا۔ یہ جوڑا ریان کو کافی پسند آیا تھا اور اب وہ اس میں کافی جچ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا۔ آئینے میں کچھ دیکھتا وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے پیچھے لگی ڈوریوں کو باندھنا چاہا۔ اس سے پہلے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تو ریان کے چہرے کے زاویے پل میں بدلے۔ دانیل کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو واپس اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی اور اسے دیکھا جو اسے سنجیدگی سے دیکھتا واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ دانیل نے دل میں خود کو 10 بار کوسا۔ اگر وہ اس رشتے میں اپنے اتنے ایفرٹس کر رہا تھا تو وہ کیوں نہیں؟ امی چلے نا، اس نے صبح سے سمیرہ بیگم کا سر کھایا ہوا تھا۔ راہمیہ میں نے کہا نا، افشان نے منع کیا تھا۔ علی اسکول جا چکا تھا اور فاروق سرور کسی کام سے نکلے تھے جنہوں نے شام کو ہی واپس آنا تھا۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم واپس آ جائیں گے۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، ہرگز نہیں۔ ایسا کرو، فون ملا اس کو اور اجازت لو، اگر وہ مانتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ راہمیہ نے سنتے منہ بسورا۔ اس کا شاپنگ سے زیادہ چاٹ اور گول گپے کھانے کا من تھا جو وہ باہر جا کر ہی کھانا چاہتی تھی۔ اوکے، اس نے کچھ سنتے ہاں میں سر ہلایا اور فون اٹھاتے ایسے ظاہر کروانے لگی جیسے سچ میں نمبر بلایا ہو۔ وعلیکم السلام، جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ افشان، مجھے نا باہر جانا ہے، تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اوکے تھینک یو، خدا حافظ۔ اس نے فون بنا ملائے سمیرہ بیگم کو دکھانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ دیکھیں مان گئے ہیں وہ، چلیں۔ اس نے کہا تو انہیں بھی ماننا پڑا کہ اب وہ اپنے شوہر سے اجازت لے چکی تھی۔ وہ گھر سے نکل گئے تھے۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار افشان کے بغیر نکلی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ اس نے خوب شاپنگ کی تھی، اپنے سے زیادہ بیبی کی۔ وہ بے حد خوش تھی چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھ کر۔ گاڑی روک، سامنے کی دکان میں اس لڑکی کو دیکھ کر اس نے گاڑی رکوائی۔ ڈرائیور کے گاڑی روکتے ہی وہ نیچے اترا۔ اس لڑکی کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اسے دیکھتے اس کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو سالی اور بھی حسین ہو گئی ہے، لیکن کیا یار، وہ منحوس ہاتھ صاف کر گیا اس پر۔ اس دن نہ بچاتا تو یہ خوبصورت کلی میرے ہاتھوں ہی مسلی جاتی۔ اے ٹومی، فون دے، ذرا کچھ تصویریں بنانا تو بنتا ہے، آخر بھانجے صاحب کو آگ بھی تو لگانی ہے۔ اس نے فون لیتے کچھ دور کھڑی راہمیہ کو کیمرے پر زوم کر کے مختلف اینگل سے تصویریں لی اور مسکراتا واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راہمیہ سب فکروں سے آزاد آج گھوم رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے ڈر بھی تھا افشان کا اور ساتھ آس پاس موجود لوگوں کا۔ وہ آ گئی تھی لیکن دل خوفزدہ تھا۔ مسلسل لوگوں کو دیکھ کر اس کی ہتھیلیاں نم ہوئی تو سمیرہ بیگم نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ گھر جانا ہے مجھے۔ اس کی آنکھیں یک دم نم ہوئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، لوگوں کی بھیڑ بڑھنے لگی تھی۔ چلو چلتے ہیں۔ اس کی حالت کو سمجھتے انہوں نے قدم بڑھائے۔ دکان سے باہر آ کر وہ رکشہ ڈھونڈتی کہ ایک بائک جس کو نادان بچہ چلا رہا تھا وہ کنٹرول نہ کر پایا اور بائک راہمیہ کو لگی۔ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، بس ٹانگ پر ہلکا سا زخم اور پاؤں پر ہلکا سا دباؤ آ گیا تھا۔ سمیرہ بیگم نے اسے دیکھتے جلدی سے رکشہ کروایا اور اس کو پاس سے کلینک سے پٹی کروائی اور واپس آئیں۔ وہ اس سب صورتحال سے بے حد پریشان ہو گئی تھیں۔ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا راہمی، کوئی نقصان ہو جاتا اگر پھر۔ فاروق سرور بے حد پریشان تھے، اب وہ خود بھی رو رہی تھی۔ افشان بیٹے کو فون کریں آپ سرور، سمیرہ نے کہا تو وہ سیدھی ہوئی۔ نہیں ماما، ان کو نہیں بلانا، وہ ضروری میٹنگ میں گئے تھے۔ اس نے تھوک نگلتے کہا۔ بیٹا میٹنگ کل تھی،
फारूक सरवर ने याद दिलाते कहा तो वो सिटपटाई। नहीं, आज भी थी, उन्होंने बताया था। उसने एक झूठ को छुपाने के लिए अगला झूठ बोला। वो नहीं जानती थी अफशान अब क्या करेगा। रात को फ़ोन पर भी उसने बाहर निकलने से मना किया था कि जाके बाजार जाना। वो कितना हसास और जुनूनी था उसके लिए, उससे ज़्यादा कौन अच्छे से जानता था। दूसरी तरफ अफशान तेज़ी से अपने प्लान पर अमल कर रहा था। उसके पास लम्हे का वक्त भी नहीं था। मुख्तलिफ एजेंसी से वो राब्ते में था। एक प्लान उन्होंने भी बना रखा था। तालिया फ़ोन बोल चुकी थी। वापस आई होटल के रूम में। अफशान उसके साथ ही था। 15 मिनट बाद उसे अपने फ़ोन का याद आया तो वो फ़ौरन भागी थी। अफशान ने उसके चेहरे पर परेशानी पहली बार देखी थी तब से। वो पूरे रेस्टोरेंट में घूमती पागल हो रही थी, लेकिन उसका फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। तालिया, वो ढूंढ रहे थे, रिलैक्स। ऐसा क्या ख़जाना था जो तुम इतना पागल हो रही हो? अफशान ने उसे यहाँ वहाँ चक्कर लगाते देखकर कहा। नहीं, तुम्हें नहीं पता अफशान, उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उनको बोला जल्दी करें, नहीं तो मैं उनके नक्शे बिगाड़ दूँगी। ओके, मैं कुछ करता हूँ, रिलैक्स। अफशान की फ़ोन की रिंगटोन बजी तो वो उठ खड़ा हुआ और 5 मिनट बाद वो उसके फ़ोन समेत बरामद हुआ था। अब कहाँ से मिला? वेटर ने संभाल कर रखा था। वो चला गया था छुट्टी लेकर। उसे बुलाया है दोबारा, उन्होंने ही कहीं रखा था। अफशान ने तफसीली जवाब दिया। ओके, थैंक गॉड। नॉ सेंस था वो, जाहिल अवाम। वो नखवत से कहती अपना फ़ोन चेक करने लगी। वो वापस अपने कमरे में आ गया तो उसे अनजान नंबर से फ़ोन आने लगा। फ़ोन सुनते ही अहद के गार्ड ने उसे सूरत हाल से आगाह किया था। उसने फ़ौरन फ़्लाइट बुक करवाई थी। उसके दोस्त के मुश्किल वक्त में वो सबसे पहले वहाँ पहुँचना चाहता था, इसलिए वो 2 घंटों बाद रवाना हो गया। उसने राहिमिया को भी अपने जाने का नहीं बताया था। करीबी अस्पताल पहुँचते वो वहीं बेंच पर बैठा था, खाली हाथ। हफ्ते पहले इस जगह का रुख किया था उसने। उस वक्त उसकी आंखें पुरनम थी, लेकिन अब की बार साकित। वो वहीं ठंडे बेंच पर बिना सर्दी का ख्याल किए बैठा रहा। डॉक्टर्स की भाग दौड़ शुरू हो गई थी। अब की बार उसे अंदर ले जाया गया था तो वो उठकर दरवाजे के पास भी नहीं गया था। वी आर एट सिटी हॉस्पिटल सर, योर फ्रेंड्स नीड योर बैडली। उसके गार्ड का पहला फ़ोन अफशान फलोज के फ़ोन पर गया था। अब की बार उनके घर भी इतला जा चुकी थी। अफशान को आने में काफ़ी वक्त लग गया था। उसने अयाने और अहद के वालिद को आने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माने थे। फ़्लाइट से आने में भी उन्हें वक्त लग गया था। अब के अयाने का ऑपरेशन भी किया जा चुका था, लेकिन अहद वहीं बैठा था। उठकर इस बार डॉक्टर से मिलने नहीं गया था। नर्स 2 बार उसे डॉक्टर्स का पैगाम दे चुकी थी। अहद, अफशान की आवाज़ सुनते उसने गर्दन हल्की सी मोड़ कर देखा और आहिस्तगी से खड़ा हुआ। अफशान लंगे ढक बढ़ता उसके करीब गया और कंधे पर हाथ रखा। अहद ने उसे गले लगाया था। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया अफशी, उसने कहा तो अफशान ने उसका कंधा थपथपाया। वो अयाने जुल्फ़िकार के लिए कितना हसास था वो जानता था। डॉक्टर्स ने क्या कहा है मुझे नहीं पता। तो मिला नहीं? और अयाने उसे होश आया? मुझे नहीं मालूम। अफशान को अब की बार उस पर गुस्से के साथ तरस भी आया। जुल्फ़िकार साहब और फरहान दीद कुरैशी भी आ गए थे। अफशान ने उसे देखते अपने कदम डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ाए तो सब साथ हो लिए। आपको मैं पिछले 1.5 घंटे से बुला रही हूँ मिस्टर असद, उसी फीमेल डॉक्टर ने हाथ को देखते कहा, जिसकी आंखें सुर्ख थी। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि इस केस में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपको एहतियात की ज़रूरत है। बहरहाल आपकी वाइफ सेफ़ हैं और बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम आपके बेबी को नहीं बचा सके। वी आर सॉरी। हालात ऐसे थे कि अगर ऐसा ना करते तो आपकी वाइफ की लाइफ को ख़तरा था। अफशान ने अहद के हाथ पर रखकर उसे तसल्ली देना चाहिए, जिसने अपनी पहली औलाद खो दी की थी। धचका फरहाद कुरैशी को भी लगा था, जिन्हें अभी ये खबर अहद ने थोड़े दिन पहले ही सुनाई थी। जुल्फ़िकार साहब की आंखें भी नम थी। हम कब बयाने को ले जा सकते हैं? अफशान ने पूछा। कल शाम तक, ताकि उनके पैरों पर जो ज़ख्म लगे हैं वो भी कुछ बेहतर हो जाएं। ओके। वो सब उठकर आ चुके थे। अहद की खामोशी अब भी नहीं टूटी थी। वहाँ सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उसने सब संभाल लिया था। अभी अफशान ने वापसी का नहीं सोचा था, क्योंकि अहद को वहाँ ज़रूरत थी, लेकिन फ़ोन पर नोटिफिकेशन आने लगे तो उसने व्हाट्सएप ओपन किया, जहाँ एक नंबर से उसे काफ़ी तस्वीरें मौसूल हुई थी। खोल के देखने पर उसका चेहरा ज़ब्त से लाल हुआ। उसने मुट्ठियाँ भींची और दिमाग की शरेआनें वह तस्वीरें देखते फटने के करीब थीं। कोई उसके सबसे कीमती इंसान को फॉलो कर रहा था। उस लड़की को पागलों की तरह उसने हैदराती की थी, और उसने वापसी की फ़्लाइट पकड़ी और घर आया। वो कदम बढ़ाती उसकी तरफ गई। इस बार उसे कदम बढ़ाना था। हर बार वो गलती नहीं कर सकती थी। रायान, क्या मैं यही आज पहन लूँ? उसने उस जोड़े को देखते कहा, जो उसे भी काफ़ी भाया था।
تمہارے ہیں سب، جو دل چاہے پہن لو، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ریان نے بنا فائل سے سر اٹھاتے کہا۔ ریان، یہ چینج کروانی چاہیے نا؟ اس نے گھوم کر اس کے سامنے آتے کہا۔ کیوں؟ اس نے سر اٹھایا۔ وہ پاس جاتا تھا تو دور ہو جاتی تھی، اب وہ خود دور ہوا تھا تو وہ اس کی توجہ چاہ رہی تھی۔ یہ چھوٹی اور تنگ ہے، اس نے شرٹ کو دیکھتے کہا تو ریان نے پھر سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جوڑے کو تبدیل کروائے، اس لیے فائل سائڈ پر رکھتا بولا۔ اوکے۔ دانیل نے ہاں میں سر ہلایا لیکن وہ کھڑی رہی۔ ریان نے اسے دیکھتے آئیبرو اچکائی۔ یہ بند کر دیں؟ اس نے گھوم کر پیچھے کی ڈوریوں کو بند کرنے کہا تو ریان چونکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہی کرنا چاہا تھا میں نے بیوی، اور تم مجھ سے 10 فٹ دور ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ وہ الگ تھی سب سے، جب توجہ مل رہی تھی تب ہچکچا رہی تھی، اور جب وہ نظر انداز کر رہا تھا تب وہ توجہ چاہتی تھی۔ اوکے، میں خود کر لوں گی، اس نے سر جھکاتے کہا اور واپس جانا چاہا تو ریان نے اسے واپس وہیں کھڑا کیا اور ڈوریوں کو باندھا۔ دانیل نے آنکھیں بند کی تھی۔ ریان نے اسے واپس خود کی طرف موڑا تو وہ ایسے ہی نظر جھکائے کھڑی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، اس نے اس کی قمیض کو کندھے سے درست کرتے کہا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ تھینک یو۔ اس کے چہرے پر یک دم گلال چھایا تھا۔ اس کلر کے کپڑے اور دلوا دوں گا، ریان نے کچھ سوچتے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رنگ اچھا لگ رہا ہے تم پر۔ اس نے اس کے کان کے پیچھے بال اڑسنے چاہے لیکن اپنا ہاتھ روک لیا تو دانیل نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ ریان نے سمجھ کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ریان ہلکا سا جھکا تو اس نے آنکھیں بند کی۔ اجازت ہے بیوی، بھاگ تو نہیں جاؤ گی دور پھر سے؟ اس نے آہستگی سے اس کے کان کے پاس کہا تو دانیل نے اسے دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ ہلکے سے تھاما۔ آج جس طرح اس نے مال میں اسے تحفظ فراہم کیا تھا وہ اس کے دل پر الگ رتبہ پا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر زور بڑھاتے ریان نے اس کی کپکپاہٹ کو دور کرنا چاہا تھا اور پھر اپنے لب اس کے لبوں پر دھیرے سے رکھے تھے۔ دانیل کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھی۔ ریان نے کافی نرمی سے چھوا تھا اسے، جیسے وہ گڑیا ہو اور سختی سے ٹوٹ جائے گی۔ وہ دور ہوا تو وہ ایسے ہی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ تم خوبصورت ہو، بے حد دانیل ریان دورانی، وہ کہتا پھر سے اس پر جھکا تھا۔ اب کی بار اس کی گرفت میں شدت تھی مگر ہلکی سی۔ دانیل کو اس کا دانیل ریان دورانی کہنا ہی بھا گیا تھا۔ اب کوئی تھا اس کے پاس جو اس کا تھا۔ وہ سب نہیں جانتے تھے کہ ریان کو کیسے بتانا ہے یا اس کا ریئیکشن کیسے ہوگا۔ روم میں داخل ہوتے انہوں نے اسے دیکھا جو لیٹی تھی۔ آنکھیں بند تھی لیکن آنکھوں کے نم گوشے اس بات کی گواہ تھے کہ وہ حقیقت جان چکی ہے۔ ذوالفقار صاحب نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنسوں سے بھری آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ بابا، اس نے نم لہجے میں کہتے ہلکا سا اٹھ کر انہیں ساتھ لگایا۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بابا، اس کے علاوہ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ صبر کرو بیٹا، رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ فرحان دید قریشی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی بخشی۔ ان کی نظر اپنے خوبرو جوان اولاد پر تھی جس کے کندھے آج جھکے تھے۔ وہ شکست خور تھا، وہ انہیں شکست خور لگا انہیں آج۔ بابا، مجھے واپس جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ گھر جانا ہے، ماما کے پاس، اس نے ذوالفقار صاحب کے ساتھ لگے ہی کہا۔ تب سے وہ جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا جس کی نظریں اب بھی اس سے ملی تھی۔ احد کی سرخ آنکھوں میں واضح انکار تھا جسے سمجھ کر بھی وہ ناسمجھ بن گئی اور نظر انداز کیا۔ اب سب ان کی خاموشی کو محسوس کرتے باہر نکل گئے تھے، صرف وہی 2 بچے تھے۔ ایانے نے اسے دیکھا جو سامنے بیٹھا اسے ہی تک رہا تھا بنا پلک جھپکے۔ ایانے نے ہلکا سا اپنی جگہ سے سرکتے اسے شاید بلایا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھا تو ایانے نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ احد، ابھی تو میں نے اسے محسوس بھی نہیں کیا تھا، اس نے احد کے بازو تھامتے کہا۔ احد نے مٹھیاں بھینچی۔ کتنا مشکل تھا سب۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہے یعنی؟ کل شام کی ٹکٹس بھروا چکا ہوں، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ نہیں، مجھے ابھی بس اپنے گھر جانا ہے۔ تو کیا وہ ہمارا گھر نہیں ہے؟ کس سے بچنا چاہ رہی ہو؟ اس حقیقت سے کہ اب ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا، یا اس سے کہ تمہارا شوہر ایک بار پھر؟ احد پلیز مجھے فورس مت کریں، اس نے روندھے لہجے میں اس کی بات کاٹتے کہا۔ ایانے، میں خود لے جاؤں گا تمہیں، بحث مت کرو۔ اب کہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ مجھے وہاں نہیں رہنا، مجھے واپس گھر جانا ہے، اپنے گھر؟ اب کہ وہ چیخی تھی، اس کی آواز سن کر سب اندر داخل ہوئے تھے۔ احد بھی اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔
انکل اسے سمجھا دیں یہ کہیں نہیں جا رہی، واپس میرے ساتھ گھر جائے گی یا ماما پاپا کے گھر۔ احد نے ذوالفقار صاحب کو دیکھتے کہا، میں جب کہہ رہی ہوں مجھے جانا ہے اس کا مطلب ہے کہ جانا ہے، کوئی مجھے نہیں روکے گا۔ میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، میں محفوظ نہیں ہوں وہاں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ چیخی تو سب دنگ رہ گئے۔ اس نے فوراً ایک نمبر ملایا، نمبر سینڈ کیا ہے ایک، اس کی لوکیشن اور ہسٹری چیک کرو فوراً، 5 منٹ سے زیادہ لگا تو موت کو یاد کر لینا۔ اس کا بس چلتا تو وہ دنیا کو آگ لگا دیتا۔ اس نے پھر سے تصاویر دیکھی، ہاں یہ وہی تو تھی۔ اس کی دلوائی شال میں سے وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، لیکن کون تھا جو اس پر؟ اس سے پہلے وہ کچھ مزید سوچتا اس کو میسج موصول ہوا۔ اس کا شک یقین ثابت ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، جیسے اس نام کو پڑھتے خود میں اٹھتے ابال کو قابو کیا ہو۔ فیصل بلوچ، اس کا جواب بہت مہنگا پڑے گا تمہیں، اس نے کہتے فون سامنے کی دیوار پر دے مارا۔ رحمیہ افشان بلوچ، آئی ول کل یو۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا اور روم لاک کیا۔ رات کے 10 بجے تھے، وہ اس گھر کے باہر تھا۔ ہارن دیتے ہی فاروق سرور اور علی باہر تھے۔ بیٹا اس وقت خیریت ہے؟ اندر آؤ۔ سردی کی ٹھنڈی رات میں اسے اس وقت دیکھ وہ پریشان ہوئے۔ رحمیہ کہاں ہے؟ اس نے اندر داخل ہوتے کہا۔ رحمیہ باہر آؤ، اس نے وہیں سے چیختے کہا۔ رحمیہ جو سمیرہ بیگم کے ہاتھ سے میڈیسن پکڑ رہی تھی، اس نے تھوک نکلا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ آ جائے گا۔ اس نے جوتا پہنا اور ہلکے سے چلتی باہر آئی۔ سمیرہ بیگم بھی ساتھ میں تھی۔ کہاں گئی تھی آج؟ میں وہ بکواس نہیں، رحمیہ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کہاں گئی تھی آج اور کس کے ساتھ؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ بازار، ماما ساتھ۔ اس نے ٹوٹے لفظوں میں فکرہ مکمل کیا۔ کس کی اجازت سے؟ مجھ سے پوچھا تھا؟ میں نے 1000 بار کہا تھا باہر نہیں جاؤ گی۔ تمہیں احساس ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ کس چیز کی کمی ہو گئی تھی؟ ہر ایک چیز مہیا کی تھی میں نے تمہیں، پھر کیا مصیبت پڑی تھی؟ وہ بے حد غصے میں تھا۔ اس نے ساتھ پڑے واز کو ہاتھ مار کر گھرایا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کا یہ رخ کس نے دیکھا تھا؟ احد نے ایک نظر اسے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ تو وہ کہہ گئی تھی کہ احد قریشی اس کا اچھا محافظ نہیں بن سکا۔ یہ لفظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ اگلی شام تک وہ اس کے پاس دوبارہ نہیں گیا تھا۔ اب کی بار اس کی حسیں حد سے زیادہ بیدار تھیں۔ اس کے ساتھ افشان نے بھی اپنے گارڈز وہاں بلا لیے تھے۔ کون تھا اس کا دشمن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر تو الیزی تھی تو ایسا کیا کیا تھا اس نے کہ اس کے ساتھ اس نے بچے کو ہی مار دیا تھا؟ تحقیقات شروع ہو چکی تھیں۔ اس کی لوکیشن ٹریس کروائی جا رہی تھی۔ ان بلوں کو بھی لیب بھیجا گیا تھا جن کے پاس ایک مخصوص چپ ملی تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ سب اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہا ہے۔ اس کا ڈسچارج ہوا تو اس نے ٹھنڈی ہوا بھری اور قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ ایان ذوالفقار، کہیں تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ وہ اسے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ جو یہاں سیو نہیں تھی تو وہاں کیسے ہو سکتی تھی جہاں وہ اس کے آس پاس بھی نہیں تھا؟ اس نے ایانے کو دیکھتے کہا، جو بیٹھی بیڈ پر تھی اور پاؤں میں پٹی بندھی تھی، خود اس کے پاؤں پر بھی تھی۔ جی۔ ایانے نے اسے کل کے بعد اب دیکھا تھا، لیکن ابھی وہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا کہ تم اپنی مرضی سے جا رہی ہو، میں تمہیں لینے کبھی نہیں آؤں گا۔ احد، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جب بھی آؤ گی تم خود آؤ گی، کیونکہ چھوڑ کر تم جا رہی ہو سب کچھ، میں نہیں۔ وہ کہتا باہر نکل گیا اور ایک آخری بار اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن ایانے نے نم آنکھوں سے دور تک اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکی روکی۔ وقت ایک سا نہیں رہا تھا۔ تیرے بغیر ہم دنیا کو ویران لکھیں گے۔ وہ پیچھے ہٹا تو دانیل نے آنکھیں کھولی۔ ریان نے اس کے بال سلجھائے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جب بھی کسی کی ضرورت پڑے تم سب سے پہلے میرے لیے موجود ہو۔ اس نے اپنے دل کی بات بیان کی۔ میں کوشش کروں گی، اس نے آہستگی سے کہتے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالے۔ کوشش نہیں کرنی دانیل، مجھے تم چاہیے ہو، تم ضروری ہو اب میرے لیے، بے حد۔ ریان نے واپس اس کا ہاتھ تھامتے کہا، اور اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو؟ نہ جانے وہ کیا سننا چاہتی تھی۔ ایسا ممکن نہیں۔ ریان دہرانے کے لیے اب سے آخری سانس تک ایک عورت کافی ہے جو سامنے موجود ہے، اور کبھی آزما کر دیکھ لینا، میں ہاتھ نہیں چھڑاؤں گا جیسے ابھی تم نے چھڑایا ہے۔ دانیل نے فوراً اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ وہ آج خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو مزید مسحور کن بنایا تھا۔ ریان نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ ریان نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے کہا، میں نے اپنی زندگی بالکل تنہا گزاری ہے، لوگوں کا ہجوم ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے کوئی بنایا ہی نہیں گیا۔
ماں باپ نہیں دیکھے اور کوئی کتنا بھی آپ کو اپنا کہہ لے، آپ کا اپنا نہیں بن سکتا۔ زندگی اتنی آسان کبھی بھی نہیں رہی۔ میں نے روز خود کو گھسیٹا ہے دنیا کی دوڑ میں بھاگنے کے لیے۔ خود کے لیے کمایا ہے میں نے کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں ان کے ٹکڑوں پر پلی ہوں۔ ہزار بڑے لوگوں سے پالا پڑا ہے میرا۔ کتنے ہی آدمیوں کی نظر میں نے ہوس دیکھی ہے۔ لوگ مجھے ڈرائیں اس سے پہلے میں نے خود کو مضبوط بنا لیا۔ حد سے زیادہ بدتمیز کہ لوگ اس بدتمیزی میں میرے اندر کا ڈر بھانپ نہ لیں۔ وہ کہتے چپ ہو گئی تو ریان نے اسے دیکھا کہ شاید اسے مزید کچھ کہنا ہو، لیکن وہ خاموش رہی۔ تب کا پتہ نہیں، لیکن اب تم میرے ساتھ ہو بیوی۔ میں زیادہ لمبی تمہید نہیں مانوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ یہ وجود تمہیں تحفظ دینے میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ دھانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ اسے لگا تھا زندگی اب بہترین ہونے والی ہے۔ کس چیز کی کمی تھی تمہیں کہ اس نے قریب جاتے کہا تو رحمیہ نے قدم پیچھے لیا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ فاروق سرور نے معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ نہیں انکل، یہ بچی نہیں ہے۔ میں نے اسے منع کیا تھا 1000 بار کہ باہر نہیں جائے گی۔ یہ اس کو یہ شکوہ تھا کہ میں اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے آپ کو فون کیا ہے، میں اسی لیے اس کو لے کر گئی تھی، سمیرہ بیگم بولی۔ افشان نے کچٹتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، اپنا فون نکالا اور کال ہسٹری نکال کر ان کے سامنے کی۔ کوئی فون نہیں کیا اس نے مجھے۔ حالات دیکھ رہی ہیں آپ، اسی لیے میں آپ لوگوں کو اتنی ہدایت دے رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ منمنائی کہ اس کا اتنا غصہ دیکھتے وہ خوفزدہ تھی۔ ڈونٹ سے دس ٹو ورڈ اگین رامیا، اس نے پیشانی پر ہاتھ مارتے کہا۔ آنٹی آپ لے جائیں اسے اندر پلیز، اور 2 دن کا کام ہے میرا، بس اسے پھر میں لے جاؤں گا۔ اوکے بیٹا، اس کا چیک اپ بھی ہے، کل تو آپ آ جانا یا میں نہیں آنٹی میں خود لے کر جاؤں گا۔ افشان نے اس کا ہلکا سا بھاری ہوتا وجود دیکھتے کہا۔ سمیرہ بیگم اسے اندر لے گئیں۔ اس نے پیچھے منہ کر کے اس شخص کو دیکھا جو آج اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ علی بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ افشان بیٹا غلطی ہو گئی ہے، بچی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ فاروق سرور کو اپنی بیٹی کے اترے چہرے پر ترس آیا۔ انکل بچی نہیں رہی اب وہ، اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اسے اندازہ ہے۔ آج ایک غیر شک مجھے اس کی تصاویر بھیج رہا ہے، کل اس کا انجام جانتے ہیں آپ۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ کون بیٹا، کس نے کی ہے گھٹیا حرکت؟ فاروق سرور کو بھی اب پریشانی لاحق ہوئی، اس کا ایسے غصہ ہونا بنتا تھا۔ فیصل بلوچ نے فاروق سرور نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ شخص کیسے بھول سکتا تھا انہیں، جس نے ان کی بیٹی کی زندگی برباد کرنا چاہی تھی۔ فکر کی بات نہیں انکل، سب انڈر کنٹرول ہے، آپ فکر نہ کریں۔ آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ وہ یہاں میٹنگ کے لیے آیا ہے، لیکن اب واپس نہیں جا پائے گا، میں اس کا پورا انتظام کر چکا ہوں۔ دھیان سے بیٹا، رب نگہبان۔ فاروق سرور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے کامیابی کی دعا دی۔ اب نکلتا ہوں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ بیٹا چائے پی لیتے اور رحمیہ سے مل کر اسے بھی سختی سے سمجھاتے کہ اب سمجھدار ہو جائے، احتیاط برتے۔ نہیں انکل، اس وقت ٹائم نہیں ہے، اور اسے لینے کل آ جاؤں گا، چیک اپ ہے۔ اوکے بیٹا، خدا حافظ۔ وہ جو سمیرہ بیگم اور علی کے سونے کے بعد انتظار میں تھی کہ وہ شخص اس کی خیریت جاننے ایک بار تو آئے گا، اس کا انتظار ہی رہا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر باہر گئی، لیکن لائٹس آف دیکھتے اسے اندازہ ہوا کہ وہ جا چکا ہے۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کے پاؤں میں درد تھا، اب وہ کسی کو اٹھانا نہیں چاہتی تھی، اور دوسرا وہ شخص بنا اس سے ملنے چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا پانی آیا تو وہ اٹھ کر ٹیرس پر چلی گئی۔ اس نے فون اٹھاتے اسے میسیجز کیے اور اس کے انتظار میں رہی، لیکن اس نے سین کیے تو بھی جواب نہ دیا۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنی وہیں بیٹھی رہی۔ اب کی بار اس شخص کا نمبر ملا ہے جو چوتھی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ شان، بولو، میں معافی مانگ چکی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے میری خیریت بھی دریافت نہیں کی۔ رحمیہ، اس وقت کافی وقت ہو گیا ہے، سو جاؤ، کل بات کرتے ہیں۔ اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، لیکن اس کی سسکی سن کر رکا۔ اس وقت اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے رو کر منا سکتی ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جو آج تم نے حرکت کی ہے نا، آنٹی کو بیوقوف بنا کر، عقل ہے یا نہیں؟ بڑی ہو جاؤ اور اپنی ذمہ داریاں سمجھو، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ اب خدا حافظ، اس نے کہہ کر فون کاٹنا چاہا۔ وہ اسے کتنی باتیں سنا رہا تھا، اسے مزید رونا آیا۔ پاؤں پر کچھ لگاؤ اور اندر جاؤ، ٹھنڈ لگ گئی تو تمہارا حال میں بہت برا کروں گا۔ اس نے شاید سڑک سے جاتی گاڑیوں کی آواز سنی تھی۔ کل شام 6 بجے تیار رہنا، آ جاؤں گا، اور اٹھ کر اندر جاؤ، فوراً لیٹو۔ اس نے سختی سے کہتے بنا کچھ سنے فون کاٹ دیا۔ رحمیہ کی جان صرف اس کے غصے سے جاتی تھی۔ وہ جتنا اس کے لیے جنونی تھا، اتنا ہی اس کی غلطی پر غصہ بھی دکھاتا تھا۔ رحمیہ نے واپس آتے دراز سے میڈیسن نکالی۔ یہ بھی میسج کر کے اس نے یاد دلایا تھا۔ وہ سچ میں بہت لاپرواہ تھی۔
اس نے دیکھا اس کا وزن اب ہلکا سا بڑھنے لگا تھا۔ اس نے پاؤں کو دیکھا جو ہلکا سا سوجا تھا اور لیٹتے آنکھیں موند لیں۔ کل اس شخص کا بھی سامنا کرنا تھا۔ اسے یہاں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن وہ شخص ایک بار اس سے ملنے تو دور اسے فون بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کو بھی ترس گئی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی وہ خود اسے لینے آئے۔ اسے لگا تھا وہ جلد اسے لینے آ جائے گا، پر وہ بھول گئی تھی کہ وہ عہد قریشی تھا، اپنی ضد اور بات کا پکا۔ وہ خود نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے بے صبری سے اس کے انتظار میں تھی، جو انتظار ہی رہا تھا۔ اپنی شاموں میں حصہ پھر کسی کو نہ دیا، عشق تیرے بنا بھی میں نے تجھ سے ہی کیا، ہم نوا میرے تو ہے تو میری سانسیں چلیں، بتا دے کیسے جیوں گا تیرے بنا۔ اسے آج بھی یاد تھا کیسے اس نے اس نرس کو دیکھا تھا خود کو وہ انجیکشن لگاتے۔ وہ ہمت ہی نہیں کر پائی تھی اسے روکنے کی۔ اسے اتنا نشہ دے دیا گیا تھا کہ وہ خود کا دفاع بھی نہیں کر پائی تھی۔ اس کے منہ میں یہ لفظ رہ گیا تھا، عہد۔ یہ نام وہ بے ہوشی میں بھی دل میں بھی چلاتی رہی تھی کہ وہ بچہ یہ لوگ مار رہے ہیں، ہمارا بچہ جان کے مارا گیا ہے۔ کس لیے؟ کیا ایک لمحے بھی تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ تم انسانیت کا قتل کر رہی ہو؟ وہ اس نرس کے سامنے بڑبڑائی۔ نہیں، اس نے شفافیت سے کہا اور اسے انجیکشن لگایا۔ عہد قریشی نے ان 2 مہینوں میں اپنے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ فرحان دید قریشی کے ساتھ ان کے گھر آ گیا تھا۔ جاتا بھی کیوں وہ اس گھر میں جس میں ان سے منسلک وجود نہیں تھا۔ ان 2 مہینوں میں اس نے خود کو اتنا مصروف کیا تھا کہ وہ یاد نہ آئے اور دل اسے دیکھنے کی ضد نہ کرے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے کشمیر والے کاٹیج میں جاتے ہی جب سامان سمیٹا تو وہ اسے بلی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں الگ سا تاثر تھا۔ کوئی تھا اس گھر میں جو بتاتا تھا علیزے کو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس نے بلی کو دیکھا اور تلخی سے مسکرایا۔ انسان نے جانوروں کو کیسے اپنے گناہوں میں شامل کر لیا تھا۔ اسے بھی لیب بھیج دیا گیا تھا، جہاں اس کے گلے کی گھنٹی میں سے بھی وہی مخصوص چپ ملی تھی جو ان کی زندگی کو کیپچر کرتی آئی تھی۔ اس چپ کے ذریعے بہت کچھ پتہ لگوایا جا چکا تھا۔ اس چپ کو خریدنے والے کی ساری انفارمیشن ایک دن کے اندر اسے میل کی چکی تھی۔ اپنا شک درست ہوتے وہ تلخی سے مسکرایا تھا اور پھر اس نے علیزے کو ڈھونڈا۔ کیا یہ وہی اس کی دوست تھی جو اس سے محبت کے دعوے کرتی تھی؟ اس کے والدین کے لیے اس کی پہلی پسند۔ 15 دن میں اس نے اس کے متعلق ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی۔ وہ ڈرگس کے بزنس سے ملوث تھی اور اس وقت کئی ادارے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ کب وہ عام سی لڑکی کرمنل بنی اسے اندازہ نہ ہوا۔ اس نے ایجنسی سے رابطہ کرتے انہیں ساری انفارمیشن دے دی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی اسے ان کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی لوکیشن بدل چکی تھی۔ اس عورت پر اس کے کافی حساب نکلتے تھے۔ وہ سب معاف کر سکتا تھا لیکن اپنے بچے کی موت نہیں۔ آج 2 مہینوں بعد حالات اس کے ہاتھ میں تھے، اس لیے اس نے اس دور میں پہلی بار سکون کی نیند لی تھی۔ پتہ ہے، میں نے اتنی آسائشوں میں بھی، اتنی آزادی میں بھی ہمیشہ ایک کاندھا چاہا ہے جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ میرے باپ پر دولت کی دھن ہمیشہ سوار رہی، آج بھی ہے۔ انہوں نے یہ سب مجھ میں بھی منتقل کیا اور دیکھو، آج اپنی دولت، آسائشیں اور آزادی ہونے کے باوجود میں اکیلا ہوں۔ اور اس نے کوئی جواب نہ پا کر جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میڈم سو چکی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ وہ جانتا تھا وہ اپنا آپ ہلکا کر چکی ہے، اس لیے سو گئی ہے۔ ریان نے اسے باہوں میں بھرتے بیڈ پر لٹایا اور لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرنے لگا۔ نظر بھٹک کر اس پری پیکر پر بھی چلی جاتی تھی جو اس کی دل کی دنیا کو تہو بالا کر کے خود آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے کام کل پر ڈالتے لیپ ٹاپ رکھا اور لیٹ گیا۔ چھت کو دیکھتے اس کے دماغ میں ہزاروں سوچیں چل رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ کسی ایک لڑکی کا اتنا پابند ہو جائے گا۔ نکاح کی طاقت یہ تھی کہ دانین اس کی زندگی میں آنے کے بعد اس نے کسی اور کا سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے دانین کو دیکھا جو اسی کی طرف چہرہ کیے لیٹی تھی۔ اس نے دل کی بات مانتے اس کی طرف رخ کرتے اسے ہساڑ میں لیا۔ کل اسے ایک بزنس پارٹی اٹینڈ کرنی تھی اور اب کی بار دانین کو بھی لے جانا چاہتا تھا تاکہ سب کو اندازہ ہو سکے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اسے دیکھتے سوچتے وہ سو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب سوتے حسین لگے تھے، ہر فکر سے آزاد۔ صبح دانین اس سے پہلے جا گئی تھی۔ خود کو اس کے حصار میں محسوس کرتے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا جو اس کے بے حد قریب تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے گال، ہونٹ، وہ پورا ہی کافی حسین تھا۔ بیوی، کیا ارادے ہیں؟ خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے وہ جاگا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہی ہے کب سے۔ دانین نے فوراً نظروں کا رخ موڑا تھا۔ اسے امید نہ تھی وہ یوں پکڑی جائے گی۔ دیکھو اب، میں نے روکا تو نہیں ہے تمہیں؟ رایا نے 2 انگلیوں سے اس کے چہرے کو پھر سے خود کی طرف موڑتے کہا۔ میں آپ کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کہاں دیکھ رہی تھی؟
رایان نے اسے مزید خود سے قریب کرتے کہا۔ میں وہ پیچھے میز پر پڑے پھول دیکھ رہی تھی۔ اسے جو سمجھ میں آیا وہ بول چکی تھی، لیکن جواب میں ریان کا کہکا سنائی دیا تھا اسے۔ بیوی، دھیان دو تو تمہیں اندازہ ہو کہ میرے پیچھے جو میز پڑا ہے اس پر کوئی پھول نہیں ہے، اس نے کہا اور مسکرایا۔